نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق ہے عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، بزرگان دین، برادران اسلام. اللہ تبارک و تعالی بندے مومنین کو موقع عطا فرماتا ہے اس بات کے کہ بندے مومن منزہ اور پاکیزہ ہو کر، کامل بندگی سے وابستہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا طالب بن جائے. اور ہر مسلمان مومن بندے کو اس راہ پر چلنا ہے اور اسی کا نام بندگی ہے. اور ایسی زندگی ہی بڑی کامیابی کی ضامن ہے دنیا میں اور آخرت. انسان کی تعریف میں آتا ہے الانسان مرکب بین الخطأ والنسیان. لفظ انسان جو ہے یہ انسان کی طینت بولیے، فطرت بولیے، اس بات سے بالکل جڑی ہوئی ہے. یا تو وہ بھول چوک سے کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہے یا جان بوجھ کے چھوڑتا ہے. تو بھول چوک سے ہو گیا تو وہ تو نسیان کہلاتا ہے، اور جو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ خطا کہلاتا ہے. تو بھول چوک کا معاملہ اللہ حکم الحاکمین ہے، خیر کے فیصلے فرما دیتا ہے. مگر جو خطا کے ذریعے جان بوجھ کر آمدن جو چیزیں ہوتی ہے اس کا کیا، اس کی تلافی کیسا ہو، تو اس کی تلافی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور پاک و شفاف طبیعت سے جینے کی طبیعت بنانے والوں کو بھی اللہ پسند فرماتا ہے. تو پاکیزہ ہونے کے لیے، مطہر ہونے کے لیے بندے مومن کو اپنی کوتاہیوں سے نجات طلب کرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گا کہ وہ کوتاہیوں سے باہر آئے، کوتاہیوں سے نکلے، اپنی نظر اندازی والی کیفیتوں کو چھوڑ کر اپنا محاسبہ کر کر دائمی طور پر اللہ کی رضا طلبی اور اللہ کے اوامر کی پابجائی اور منہیات سے اجتنابی کی راہ پر گامزن کرے اپنے آپ کو. یہ بنیادی امر ہے، اور اسی کے ساتھ اس کا معاملہ طے ہوتا ہے کہ بندے مومن کس راہ پہ چلتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور پاک رہنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے. تو پاک رہنے کا مطلب ظاہری نفاست نہیں ہے، قلب کے اندر، ذہن کے اندر چلنے والی گندگیوں سے اپنے آپ کو مبرہ کرنا، اپنے آپ کو تیہ دست کرنا، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا. چونکہ ذہنوں میں جو گندگی ہے یہ جلدی نہیں آتی، اس کے لیے بہت وقت لگتا ہے، کسب کرنا پڑتا ہے.
اور ایسی گندگی صاف کرنے کے ارادے کر لینے والوں کو سالک کہتے ہیں، سلوک طے کرنے والا سالک، چونکہ یہ راستہ اللہ کی طرف لے آتا۔ ایسا خیال آنا، ایسی جد و جہد میں لگ جانا، ایسی تگودو میں لگ جانا، یہ بندگی کا ایک بہترین ایک نظام ہے، اور وہی راہ ہے جو بندگی کی طرف بندے کو کامل کرتی۔ پھر بتایا گیا ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورہ شورى میں وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے یقبل التوبۃ عن عبادہ، جو اپنے بندوں کی توبہ کو یقبل قبول کرتا ہے، وہی تو ہے۔ اور اس کا مزاج کیا ہے؟ سب سے پہلے توبہ کو قبول کرنا، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی، تسکین، تمانیت اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو بندے نفیس ہونا چاہتے ہیں، نظیف ہونا چاہتے ہیں، خیالات سے بھی اور خلق کی قدروں سے بھی دور ہونا چاہتے ہیں، خلق کو بھی پاک کرنا چاہتے ہیں اور اپنے دماغ و ذہن کو بھی پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ متنبہ بھی کرا تاکہ تم بیدار رہنا، تو یہ بندے کوسے بندے کرتے ایسا، کس بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ مرحلہ عطا فرماتا؟ جو بندے یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، ما فی انفسکم اور تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو تم چھپا کو رکھ رہے اندر اور جو ظاہر کر رہے، دونوں سے رب کیا ہے؟ واقف ہے۔ تو جس بندے کو یہ معرفت حاصل ہو گئی کہ میرے ظاہر کرنے والے کلمہ بناوٹی ہے تو بھی رب جانتا ہے، اور حقیقی ہے تو بھی رب جانتا ہے، ظاہر سے پاک پاک میٹھی میٹھی بول رہے، اندر سے زہر تیار کر رہے، اس سے دو رخی پن ہوتا جس کو تقیہ کہا جاتا ہے، چھپا کے رکھتے۔ تو یہ تقیہ پسندی اہل اسلام، اہل ایمان، وفادار محمدی میں نہیں پایا جاتا۔ غداران دین، عدوان اہل بیت اور عدوان رسول کی کیفیتیں ہیں یہ، کہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور۔ انسان مومن جو ہوتا ہے، انسانوں میں جو مومن بندہ ہوتا ہے، وہ بندہ دو رخی پن رہ جاتا، دو رخی پن سے بالکل جلد سے جلد نکلنا چاہتا ہے۔ دو رخی پن آنا یہ فطرت میں ہے، یاد رکھیے، چونکہ یہ جو نفس پلید ہے نا، بڑا ڈینجر ہے، ہمیشہ بندے کو روڑے ڈالتا، بیچ میں روکتا، آگے کبھی آتا تو بلکہ، اور تنزل کبھی بھی کر سکتا۔ کتنا کسب کر کے آپ، کتنی جد و جہد کر کے آپ، دن رات ایک کر کے آپ اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کر کے پاکیزہ کر کے ایک اچھے مقام پہ لے آتے ہیں، اور تھوڑی سی ہوا لگی اور جیسے نفس امارہ کا پھنڈ اٹھا تو سمجھ جائیے پھر تنزل کے دن چلا رہتا۔ جیسے ایک چھوٹا سا فکر آپ کو دینے کے لیے بتا رہا ہوں، اکثر چھوٹے بچے سانپ سیڑھی کھیلتے دیکھیے آپ کیسا رہتا ہوں، وہ کھیلتے 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 ایک اچھی کامیابی کے قریب منزل پہ رہتے، وہاں ایک سانپ سیڑھی کے بیٹھا ہوا رہتا، اگر وہاں آ گیا پھر نیچے زیرو پہ آگے چھوڑ دیتا۔ تو ایسا ہی کھیل ہے زندگی کا کہ بندے مومن کسب کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اپنے آپ کو جلاتا ہے اور نفس کو پاک کرنے کی پوری طاقتوں میں لے جاتا ہے، مگر شیطان جو ہے، ان الشیطان انسانی عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ پاک بول دیا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما دیا تو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ ہمارے اندر جو ہے وہ ہے نفس، نفس کے ذریعے انہیں پھندا ڈالتا، خواہشات پیدا کرتا، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری تباہی، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ کسی اور کا سمجھ رہے حملہ ہوتا، اور اس حملے میں ہم بالکل پسپا ہو جاتے۔ اور یاد رکھیے یہ جو توبہ ہے نا، توبہ بڑے کام کی چیز ہے، توبہ کی طبیعت بننا بھی آسان نہیں، توبہ کی طرف مائل ہونا بھی آسان نہیں، گناہ کرتے کرتے گناہ پہ ہٹ درمی کے ساتھ قائم دائم رہنا یہ عین فطرت ہے۔ مادی طور پہ نفس امارہ کی طرف سے یہ معاملہ بالکل روبرو کر کے انسان کو سنبھلنے نہیں دیتا، مگر جس کو سمجھ بوجھ آ گئی، سمجھ جائیے اس کے لیے کامیابی کا راستہ کھل گیا۔ آسان نہیں ہے توبہ کرنا بھی، توبہ کی توفیق ہونا بھی آسان نہیں ہے، زبان کے پلٹنے اور
نزا کی ہچکیاں شروع ہونے سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. توبہ کا دیکھیے کتنا بڑا مرحلہ اللہ تعالیٰ کیسا رکھا. ایسے راہ میں امتحانوں میں بندے کو رجوع ہونے کے لیے بہت راستے اللہ رکھا. ہر جگہ پہ جیسا شیطان وعدہ کر کے نکلا بھٹکا تو جا بھٹکا, میرے بندوں کو تو نہیں بھٹکا سکتا. تو اللہ کے بندے کون؟ ندامت کرنے والی اللہ کے بندے. کیا آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له. التائب کیا بول رہے؟ من الذنب کمن لا ذنب له. جو توبہ کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کچھ گناہ کیا اس نے. توفیق ہوئی تو کامیابی دیکھیے. گناہ کرنے والا ہے, گناہ کیا بھی ہے, مگر جب تائب ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو اس کی کیفیت و حیات اس معیار کی ہو جاتی ہے کہ گویا کمن لا ذنب له, گویا اس نے گناہ کیا اس نے. تو کسی بھی توبہ کرنے والے انسان کے بارے میں اس کے ماضی کو یاد کر کے اس کو مخاطب ہونا یہ بھی گناہ ہے. یہ لوگ اکثر ظلم کر بیٹھتے ہیں کہ کوئی رہتا برا بھرے کردار کا حامل مگر اللہ توفیق بخش دیتا, تو لوگ بولتے ہیں ارے کل تک کیا تھا آج کیا ہے. یہ جو لوگ بولتے ہیں نا, یہ بولنے کے اوپر سن کے سکوت بھی کرنا غلط ہے. سننے والے فوری بولنا بھائی توبہ کر لیا, انہیں کہیں بول رہے ہیں آپ اتنا بھی غلط آگا کرنا, غفلت میں ہے بیچارہ. یہ جو کر رہا یہ بھی ایک قسم کا کیا ہے, شرح نفس کا, اس کو وار رہے ہیں. اور یاد رکھیے جب نازک لمحے ہوتے کچھ, جب انسان چڑھتا چڑھائی چڑھتا اور انی پہ جب انتہائی منزل کے اوپر رہتا, وہاں پہ پھسلن سی کیفیت پیدا ہوتی, وہاں پہ ایسا کچھ معاملہ رہتا بہت سنبھل کے, اور جتنا چڑھ کے آیا وہاں اور زیادہ سنبھل کے چڑھنا رہتا. اگر ذریعہ خطا کرا تو نیچے آیا تھا. تو ایسے ہی کوئی توبہ کر کے راہ راست پہ آ کے سیدھے رستے پہ رہتا ہے, تو ویسے آدمی کے لیے معاون بننا, اس کو برے ناموں سے پھر ماضی کی اس سے یاد کرنا, یہ بات بالکل اسلام میں غلط ہے. اسلام کے ماننے والوں کو اس سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا. کسی کو بھی توبہ کرنے والے کو آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس نے توبہ کی ہے, تو آپ اس کو برے نام سے ماضی کے کردار سے یاد کر کے اس کو ماضی کی زندگی ندامت والی زندگی کی طرف لے کے پھر اس کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرنا, یہ بہت بڑا گناہ ہے, عظیم گناہ ہے. اور ایسا گناہ اکثر لوگ معاشرے میں کر رہے ہیں. تو عزیز اور بزرگوں, ان پہلوؤں سے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے, یا اکثر یہ دور میں ہو رہا ہے. تو یہ چیزوں کو ہم بہت توجہ لینے کی ضرورت ہے. ایک تو توبہ یہ کوئی معمولی قرینہ نہیں ہے, یہ توفیق ہو گئی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی طرف سے توفیق ہو گئی تو بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمت طلب ہر ایک کے دل میں رہنا کہ یہ نعمت ہم کو مل جائے, ایسا سرور ایسی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اور اگر کوئی دوسرا حاصل کرتا ہے تو اس کو انکریج کرنا, اس کو ابھارنا, اور اس سے مسرور ہو کے اس کے ساتھ اچھی خندہ پیشانی سے اپنے آپ کو پیش کرنا, تاکہ اس کو تمانیت ہو جائے کہ اس نے بہت بڑا کام کر دیا. اس کو محسوس ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع ہونے سے اللہ تعالیٰ ظاہری زندگی میں اس کو وقار والا بنا دیتا ہے. دیکھیں کتنا آقا کیسی ضمانت دے رہے ہیں, التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جو گناہوں سے توبہ کرتا گویا وہ ایسا بن جاتا ہے, ایسا پاکیزہ اور ایسا مطہر ہوتا ہے, کمن لا ذنب له, اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اپنے بندے گندے بولتے رہتے گناہ کرتا, کیا معلوم سے تنہائیوں میں کیا کرتا, رو لیا, نگڑ لیا اور اپنے آپ کو نادم کر لیا, پشیمان کر لیا. ہاں رب راضی ہو گیا. اس کی تنہائی جانے, اس کا رب جانے. ہم ظاہر پہ حکم لگانے والے ہم جو مزاج رکھتے ہیں, محتاط ہونا بولیے ضروری ہے. پھر بتایا گیا ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ فرماتا ہے اللہ اشد فرحا بتوبتی عبدی. اللہ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے, بے انتہا خوش ہوتا ہے. کیسا خوش ہوتا ہے؟ آقا مثال دے کے فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو کھانے خورد و نوش سارے سرمائے کو کجاوے پہ رکھ کے ایک اونٹ پہ جا رہا ہے, اور اتفاق سے اس کی سواری جو ہے غائب ہو گئی. کیسے غائب ہوئی؟ وہ پوری پونجی اور نوش توشہ سب لے کے غائب ہو گئی, اور وہ پریشان حیران تلاش کرتے کرتے تھک کے سو گیا, اور جب اٹھا تو سامنے سواری تھے ہی پایا. تو کیسی خوشی ملتی ہے اس کو. یہ مثال دے کے فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا مسرور ہوتا ہے اس بندے سے
جو بندہ توبہ کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ کیفیت احساس کے ساتھ معیت رکھنے والے بندگان خدا اس احساس و حرارت کو سمجھے کہ جب کوئی چیز امید ختم ہو جاتی ہے بندے کی، کیا وہ جیے گا یا اس کی فنا و بقا کا معاملہ کیا ہونے والا ہے، اس سے لا علمی اور قطعیت ہو جاتی ہے کہ سواری ہے کوئی بوندی چلے گئی، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے. سارا سرمایہ اونٹ کے اوپر رکھا ہوا تھا، سواری پہ رکھا ہوا تھا، وہ سواری کیا ہوئی؟ غائب ہو گئی. اور کافی وقت تھک کے یہ بالکل عاجز ہو کے پڑ گیا، بے ہوش کی کیفیت میں آ گیا. اور جب ہوش آیا، سواری سامنے، کھانا سامنے، سب سامنے، کتنی خوشی ہوتی. سمجھ رہے ہیں احساس؟ ایسا اللہ مسرور ہوتا ہے اس بندے سے جو بندہ رجوع ہوتا ہے اللہ کی طرف، توبہ کرتا ہے. جو بندہ بولیے توبہ کرتا ہے. تو توبہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی توفیق ہے. اور توبہ کرنے والوں کے درجات اللہ اکبر. تائب و نادم بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ عظیم انعام عطا فرماتا ہے کہ اللہ کی سب سے پہلے محبت اس کو حاصل ہوتی ہے. ان اللہ یحب التوابین. سب سے پہلے اللہ کی محبت. اللہ کی محبت ملنا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بندے پہ توجہ خاص فرما رہا ہے. محبت پھر گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا اللہ تعالیٰ. دل کو سکون اور طمانینت نصیب فرماتا ہے. دل میں سکون آیا تھا، اضطرابی کیفیت ختم. یاد رکھیے جو سرگردہ رہتے ہیں ان کے اندر طمانینت میں رہتی. پیسہ 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 ہوس مٹنے والی نہیں ہے. ایسا ویسا کیسا کیسا کرتا مگر پھر بھی سرور میسر نہیں ہوتا. مگر تائب جو ہوتا ہے بندہ، توبہ جو کرتا ہے، وہ بالکل مطمئن طمانینت ایک ساکت سمندر کی طرح ہوتا ہے. کوئی معمولی نعمت کسب کے وجود بھی ملنا آسان نہیں ہے. آخرت میں کامیابی اور جنت کی بشارت ملتی ہے ایسے بندے کو. اور حقیقی توبہ کی شرائط کیا ہے تو بتایا گیا کہ سچی توبہ توبۃ النصوحہ، جو بار بار اللہ کا توبو الی اللہ توبۃ النصوحہ، اللہ کی طرف توبۃ النصوحہ اختیار کرو. تو بتایا گیا کہ چند باتیں ہیں. گناہ پر سچی ندامت کرنا، سچے دل سے گناہ پہ نادم ہونا. الندامت الدائمہ، سچی توبہ، ندامت کی کیفیت آنا یہ کیا کر دیا میں، اپنے آپ میں ندامت کی کیفیت آنا. فوراً گناہ کو چھوڑ دینا، ندامت کے ساتھ گناہ سے دستبردار. جی دس اب گناہ کرنے کا کوئی خیال تخیل باقی ذہن و فکر میں کہیں نہ رہنا. لذت گناہ بالکل کیا ہونا وہاں پہ، خاتمہ اس کا، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم. ایک تو چھوڑنا اور سچی ندامت ہونا، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم. اور کسی کا حق ہو تو اس کی ادائیگی یا اس سے معافی. اب مار دیے، حق گناہ کر دیے، تو پہلے اگر ہے قوت تو اس کا حق اس کو واپس کر دینا. بھائی تمہیں سے غصب کرا تھا، یہ زمین پہ قبضہ کرا تھا، دے رہا ہوں. یہ وہ چل رہا نا، تمہاری دکان کے سامنے بیٹھ کے تمہارے پہ کیس آ رہا تھا، یہ دکان کا اسپاٹ خالی کر دے رہا ہوں، آپ کی دکان آپ سلامت. اس چل رہے تو اسکینڈل سے پورے ہے، سمجھے کہ بیچارے یتیم کوئی بھائی مر گیا، اس کے یتیم بچوں کے مکان پہ مسلط ہو کے بیٹھ گئے تھے، میں نہیں دیتے تو جاؤ، ہمارا بھائی تھا، ایسے کاما کر رہے. تو یہ سب واپس کرنا. ہاں واپس کرے تو توبہ قبول، سچی توبہ نہیں ہوتی، وہ دے دینا اختیار میں جو ہے تمہارے. اب تم ایسا کام کرے، لے کے کھا کے اڑا دیے تو اب ان سے معافی ملنا، ان کا معافی ملنا آسان نہیں ہے. معافی ملنا شرط ہے اس میں، توبۃ النصوحہ میں شرط ہے. جس کا مال غصب کرے ہیں، جس پہ ظلم کرے ہیں، جس کے مال کو لے لیے، کھا لیے، پی لیے، اس سے معافی ملی تو توبہ قبول ہوتی، وہ توبۃ النصوحہ ہوتی، ورنہ توبہ کامل نہیں ہوتی. تو اب ان سے معافی کیسے ملتی ہے؟ ایسے دے معافی، آؤ جاؤ معاف کر دیے، توبہ کر لے رہے، ان کو بول دیتے کیا. ان کی بھی آزمائش ہوتی، ان پہ جو گزرا وقت وہ یاد رہتا. تو جو گزرا ہوا وقت ہے، جو حالات ان کے اوپر کثر پرسی کے آئے تمہارے کردار کی وجہ سے، تمہارے ظلم کی وجہ سے، تمہارے تسلط کی وجہ سے، وہ آسانی سے معافی تھوڑی دیں گے. فطرت انسانی ایسے نہیں ہوتی نا. تو ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی خوش لبانا، ان کی خدمت کرنا. ہاں خدمت کرنا، ان کی اتنی خدمت کرنا کہ وہ راضی ہو کے آپ کو معاف کر دینا. تو معافی کی طلب کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فطرت انسانی کا پورا احساس اور ان کا احترام کرنا پڑے گا. اور جب کر لیے آپ یہ کام کر لیے تو اب خلاصہ یہ ہے کہ تائب وہ نادم بندہ اللہ کے نزدیک رد نہیں ہوتا، بلکہ
ہوتا یہ کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اسے محبت کرنے لگتا ہے، کیونکہ اب پاک ہوا، ندامت کیا، عزم کر لیا، گناہ چھوڑ دیا، جس پہ ظلم کیا تھا، جو حق مارا تھا، ان سے معافی کا پروانہ حاصل کر لیا، تو اب انہیں محبوب پاکیزہ ہو گیا۔ ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ ایسے پاک ہونے والوں کو پسند کرتا۔ پاک ہونے والے پسند کرتا کہ غسل کرتے غسل پہ غسل چڑھا رہے ہیں، تو اس سے ایسا نہیں ہے، محل کتنا بھی دو، یہ ظاہر ہے تمہارا، اندر سے دھلنا، اور وہ دھلنا آسان بولیے نہیں ہے، ویسے آسانی سے ادھر راضی بھی نہیں ہوتے، وہ راضی ہونا، وہ پاک ہونا، وہ مطہر ہونا ہو گیا تو سمجھ جاؤ گناہ جی چاہے کتنے بھی بڑے بڑے گناہ کیوں نہ ہو، اگر یہ معاملہ طے کر لیا تو بندہ سچے دل سے رجوع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے اور اس کا مقام بلند و بالا کر دیتا ہے۔ اب جو بندے توبہ کرنا ہے، اب ندامت ہے، پھر معاملہ جو ہے نا عزم پختہ کرنا ہے، اس کے لیے بنو اسرائیل کی ایک حکایت آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں۔ 3 واقعے جو عمل کے ذریعے بھی اللہ کی بارگاہ میں بندہ توبۃ النصوح حاصل کرتا ہے۔ اس جیسے عصر حاضر میں بھی عمل بندہ کرا اگر تو اس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ ایک شخص کچھ مزدوری پہ مزدور کو لے کے آتا، آج بھی ہم مزدور لاتے ہیں، اور یاد رکھیے مزدوروں کے ساتھ رحم سے پیش آنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا، یہ بہت بڑی ایمان کی علامت ہے۔ لائے تو ان کو وقت پہ ٹھنڈا پانی دینا، آپ لوگ دھوپ کا کام ہے، کام لے رہے ہیں، ٹھنڈا پانی پلانا، چائے خوری کروانا، اگر میسر ہے تو جو بھی ہے تمہارے سے ہو سکتا کھانا وانے کا بھی انتظام کرنا۔ ہم لائے مزدوری، کئی کو بیٹھا بیڑی پی رہا، وہ کر رہا، یہ کر رہا، وائل فیل بول رہے، یہ کردار مومنانہ نہیں ہے۔ مومن کی طبیعت بہت اچھا ہو کرنا، اور پھر جیسا انہیں کام ختم ہونے کو آ جائے تو اس کے کام کے اختتام سے پہلے، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دینا۔ یہ کہاوت مشہور بھی ہے، سب شہرہ آفاق ہے مومنین کے درمیان، ہے نا، کہ مزدور کے پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دینا، یہ تعلیم دی گئی اسلام میں۔ اور پھر جب یہ ایسا کرتا ہے تو اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ کے پاس مقام ہوگا اس کا، ہاں اللہ کا انعام اسے بندوں پہ۔ تو ایک شخص ایسے مزدوری پہ ایک مزدور کو لے کے آتا، انہیں مزدوری کرتا، سب کرتا، مزدوری کے اختتام کے ساتھ وہ غائب ہوا تھا، مزدوری لیے بغیر چلے آتا۔ تو وہ جو شخص رہتا ایمان والا، اس کے اس پیسے کو اپنی تجارت میں شامل کر لیتا، پیسے کو۔ اب آج ہر کل ہم جو ہے نا لے کے نہیں چلے گیا انہیں، پھر بعد میں آیا تو کہیں کو لے کے نہیں گیا، تیرا قصور ہے، میں تو دینے والا تھا۔ یہ مزاج ہمارا اس زمانے میں دکھتا ہے، ایسا ہم کرتے نہیں کرتے کیا ہے، اپنے آپ کو دیکھ لینا۔ بعض لوگ نہیں کرتے ہوں گے، مگر اکثر تو ہم میں ایسے مل جاتے ہیں۔ مگر اہل ایمان کا دور تھا تو لوگ کیا کرے، فوری وہ پیسے کو تجارت میں لگا دیں، جو بھی مزدوری تھی اس کی، جو بھی دینار تھے، جو بھی تھے، لگا دیے، لگائے تو اتنا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے پتہ نہیں مالک اس کو اتنی برکتیں دیا، اتنا اس کو عروج دیا، اتنا عروج دیا کہ بے حساب نعمتیں اس کے پاس جمع ہوئی۔ ایک وقت گزرنے کے بعد وہ شخص لوٹ کے آیا، آگے بولا فلاں وقت پہ میں تمہارے پاس مزدوری کرا تھا اور میں وہ مزدوری لینے کے لیے آیا، حالات برے ہو گئے میرے۔ اب بولے ایسا، اچھا تمہیں چھے وہ پکا ہاؤ۔ بہرحال شناخت ہونے کے بعد بولے ادھر آؤ، یہ جتنے ریوڑ دکھ رہے نا بکریوں کے، یہ سب تمہارے، لے کے جاؤ۔ میں بولا میں مذاق کر رہے ہیں کیا؟ بولے مذاق نہیں کر رہا ہوں بھائی، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تم کس بات سے گئے، کیا گئے مجھے نہیں معلوم، یہ میرے پہ بوجھ تھا تمہارا، تو میں اس بوجھ کو بہت ہی اس سے اللہ کی رضا کے خاطر میں اس کو کیا کیا، تجارت میں لگا دیا، اور وہ تجارت اتنا ترقی کر لی کہ تمہارا جو حصہ تھا جس کو میں تجارت میں لگایا وہ یہ مقام پہ آ گیا، یہ سارے کا سارا تمہارا، لے کے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ایسا قبول فرمایا کہ جہاں سے نکلنے کے لیے کوئی موقع نہیں تھا، ایسی جگہ پھنس ہی نہیں۔ یہ 3 شخص رہتے جو ایک وادی سے نکلتے رہتے، بارش شروع ہوتی، تیز طوفانی بارش، تو ایک سرنگ میں چلے آتے، سرنگ میں گھستے کیا ہوتا، اوپر سے ایک پہاڑ آ کے سرنگ کے منہ پہ بیٹھ جاتا،
تو اب وہاں پہ تینوں ڈسکس کرتے ہیں کیا کرنا، اپنی اپنی نیکیوں کو وسیلہ بنا کے اللہ کو راضی کرو، اگر اللہ راضی ہوگا تو مسئلہ حل۔ اور ہر جگہ یہ ہے، تب تک رضا الہی نہیں ملی ساری زندگی میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، قیامت تک آنے والی امت کو تعلیم دینے کا یہی ایک نظام بنائے، اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بندے کو ہر کسی کے ساتھ محنت کرنی ہے۔ تو یہ پہلا شخص تھا جو میں عرض کیا، جیسا انہیں دعا کیا وسیلہ بنا کے، مولا میں وہ نیکی کرنا تھا نا، اگر وہ نیکی تھی کو پسند آ گئی تو ہم کو اس نجات سے باہر نکال دو، یہ بولنا تھا آٹومیٹکلی ہوا اللہ کے اختیار میں، پہاڑ تھوڑا سرکا، وہ سرکتے، اور جو دو اشخاص تھے ان کو یقین ہوگا ارے اپنی اپنی ذاتی وہ نیکی تنہائی کی ہے، بولنے پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو رہا۔ تو پھر دوسرا شخص بولا اللہ پاک میں ایک وقت ایسا گزرا میری زندگی میں چرواہا ہوں، میں بولیے چرواہا ہوں، اور میں جو ہے مویشی چرانے کے لاتا ہوں، اور جب گھر کو لوٹتا ہوں تو شام ہو گئی۔ ایک دن ایسا ہوا مغرب سے زیادہ وقت ہو گیا، شام ہو گئی، ہر وقت مغرب کو پہنچتا ہوں، مگر ایک دن کیا ہوا شام ہو گئی، ماں باپ تھک کے سو گئے، ماں باپ بھی زندہ تھے اس کے، ماں باپ تھک کے سو گئے، اور بچے جو چھوٹے معصوم بچے بل بلا رہے تھے، کیا کر رہے تھے بل بلا رہے تھے، کس سے بھوک سے، اور بچوں کی بھوک کیسی رہتی، آیا تو دیکھا کہ ماں باپ سو گئے، دودھ دھویا جمع کر لیا پورا، اس کا طریقہ تھا آتے دودھ دھونا، پہلے ماں باپ کو پیش کرنا، اس کے بعد پوری اولاد کو بیوی کو سب کو پلانا، مگر اب آگے دیکھا تو ماں باپ سو گئے اور بچے رو رہے ہیں، تو بولے نہیں ٹھہرو، جب تک کہ تمہارے دادا دادی شکم سے نہیں ہوئیں گے تمہاری شکم سیری ممکن نہیں ہے، وہاں رکا رہا یہاں تک کہ والدین جاگے، ان کو سیراب کرا کے پھر بچوں کو سیراب کرا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی یہ معاملے میں۔ تو وہ ویسے عمل کو اس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، مولا میں تیری رضا کی، اپنے ماں باپ کو راضی کرنے اور تیری رضا کی خاطر میں نے یہ عمل کیا، اپنے بچوں کے بل بلانے کو برداشت کیا، اور تو جانتا ہے کہ میرے قلب پہ کیسے امتحان میں پھنس گیا تھا، ایسے امتحان میں تو کامیابی تیری توفیق سے ملی ہے، مگر اگر یہ عمل میرا تیری بارگاہ میں مقبول ہے، تو پسند کرتا ہے، تو اس کے وسیلے سے ہم کو نجات عطا فرما۔ تھوڑا اور پہاڑ ہٹ گیا، اب تیسرا بچا ہوا تھا، انہیں بولا یہ فیض میں ہوگا اپنی نیکیوں کا، انہیں بھی فوری گویا ہوا بغیر شرمندگی کے کہ مولا میں اپنی چچیری بہن پہ فدا ہو گیا تھا، اس کو گناہوں کی دعوت دی، یہاں تک کہ وہ مجبوری کی حالت میں توہن و کرہن راضی ہو گئی، اور ایک موقع ایسا آ پڑا کہ میں پورا اس کو قابو میں کر لیا، بالکل تسلط میں لے لیا، اور میں بالکل اپنے برے عمل کی طرف کامیابی پاتے ہوئے بس کرنے کے اختیار پر بالکل نہائی کیفیت میں آ گیا، بس اس نے تیرا واسطہ دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس تیرے دیکھنے کے معرفت کے علم سے میرے اندر ایک ایسا خوف آیا کہ میں نہائی کیفیت میں رہنے کے باوجود تیرے خوف سے میں گناہ سے باز آ گیا، اگر میرے اس گناہ سے اجتناب کرنے کی کیفیت تجھے بھائی ہے تو پسند کرتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس نجات سے اس سے نجات عطا فرما۔ بس یہ بولنا تھا، پہاڑ سارا نکل کے راستہ کھل گیا۔ تو عزیز اور بزرگوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکایت بیان کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو اس طریقے سے اللہ نیک اعمال کا وسیلہ بھی بنانے پر اللہ تعالیٰ توبہ کو بولیے قبول کر کے نہ صرف توبہ قبول کرتا ہے بلکہ نجات بھی عطا فرماتا ہے، نیکیوں کے ذریعے بھی، بزرگوں کی دعاؤں سے بھی پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے بھی پیدا ہوتا ہے، مفلسوں کو مدد کرنے سے مفلسوں کی دعاؤں سے بھی فائدہ ہوتا ہے، فقراء کی مدد کرنے سے فقراء کی دعاؤں سے بھی فائدہ ہوتا ہے، لاچار لوگوں کی مدد کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، مگر خود کی نیکیاں ایسی جو صرف خالص للہیت کے لیے کی جاتی ہے، خالص اللہ کی رضا اور رضا طلبی کے لیے کی جاتی ہے، تو ویسی نیکیاں بھی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو یہ سب توبہ کا معاملہ ہے، اور جو اس طریقے سے توبہ کرتے ہیں ان کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت والا ہوتا ہے، اور ایسا عمل عصر حاضر میں کرنا جوئے شیر لانے کے برابر ہے، کیونکہ پرفتن دور میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، اگر توفیق ہوتی بھی ہے تو اور کٹھنائیوں سے گزرنا ہے، اور اس دور میں ایسے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب اس کو نصیب ہوتا ہے، کوئی معمولی درجہ نہیں،
یہ پیشن گوئی میرے آقا کی جو ہے، یہ جو خوشخبری ہے کہ فتنوں کے دور میں ایک سنت رسول، کیونکہ ادائے رسول ہے، وہ سنت رسول کیا ہے؟ ادائے رسول، رضائے رب العالمین کے لیے ادائے رسول کو اختیار کرتا ہے، تو ادائے رسول کے وسیلے سے 100 شہیدوں کا ثواب۔ اللہ اکبر! ایک شہید کیسا ہوتا معلوم آپ کو؟ بس سمجھ لیجئے، آقا فرماتے ہیں اب جب شہید ہوتا ہے کوئی شخص، اس کا خون کا قطرہ اللہ کو اتنا پسند ہے، زمین کو چھونے سے پہلے شہید کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا، اور وہ جنتی، کیا ہے بولیے؟ وہ جنتی۔ اور جب بارگاہ رب العزت میں جب پہنچتا ہے تو شہید کہتا ہے، آرزو کرتا ہے، مولا مجھے اور زندگی دے، اور جو شہادت کے وقت جو لذت حاصل ہوئی ہے اس لذت کے سرور کو حاصل کرنے کے لیے پھر میں جنگ کروں گا، لیکن پھر میں اپنے آپ کو شہید کروا لوں گا تیری راہ میں۔ تو سوچئے کیسی کیا کیفیت ہوں گی آخر شہید کی۔ تو ایسے شہداء جس کی مغفرت، اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے ہو جا رہی، ایسے 100 شہیدوں کا ثواب اس شخص کو نصیب ہوگا جو ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنوں کے دور میں اپنی زندگی میں لاگو کرے گا اپنے آپ پر۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، سنتوں کا اہتمام کیجئے، یہ دور حاضر پرفتن ہے، 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کرنا آپ کے لیے بالکل مزدہ ہے، یہ خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، مولا ہمیں اپنے محبوب کا سچا شیدائی بنا، کردار سے تیرے حبیب کے شیدائی نظر آئے وہ قرین حیات عطا فرما، مولا ہمیں اپنے مقبولین بندوں میں شامل فرما، اپنے تائبین بندوں میں شامل فرما، اپنے مطہر بندوں میں شامل فرما، مولا ہمیں عزت کی، اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کریم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔